الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ وتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لا ضد لہ ولا ند لہ لا مثل لہ ولا مماثل لہ ونشہد ان سیدنا و مولانا طبیبنا و طبیب قلوبنا شفیعنا و شفاء صدورنا قرۃ اعینا و قرۃ عیوننا مطلوبنا مصحوبنا موجودنا و مقصودنا و آلنا و اولانا و مولانا محمد عبدہ و رسولہ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے اپنے خاص فضل و کرم سے ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرما کر ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا۔ اس مقدس آیت کریمہ میں جو تلاوت کی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ان محبوب بندوں کا ذکر فرمایا ہے جنہوں نے اپنی عزیز ترین جانوں کو اس کی راہ میں قربان کر دیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، وہ لوگ جو میرے راستے میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تم ان کی زندگی نہیں سمجھ سکتے۔ اس آیت کریمہ میں فرمایا مردہ مت کہو، اور دوسری آیت کریمہ میں ارشاد ہوتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، یعنی وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ہیں انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس انہیں رزق ملتا ہے۔ وہ شہید ہیں، انہوں نے اپنی فانی جانوں کو قربان کیا تو حیات ابدی مل گئی، فانی دی اور جاودانی زندگی حاصل کی۔ کتنا اچھا سدا ہے نا، فانی دو اور باقی لو، ناقص دو اور کامل لو، ادنا دو اور اعلیٰ لو۔ یہ سودا صرف اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے، اور پھر فانی جان بھی تو اسی کی دی ہوئی ہے۔ اپنی دی ہوئی چیز کو واپس لے کر پھر اسی پر شاندار بدلہ دیتا ہے۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ یہ ماہ محرم الحرام اور اس ماہ کی 10ویں تاریخ کو جو جانے اللہ کی راہ میں کرب و بلا کے تپتے ہوئے صحرا میں قربان کی گئی، تاریخ عالم میں ان کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے، تاریخ عالم ان کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ جوان علی اکبر کا لاشا سامنے تڑپ رہا ہے، اونو محمد خاک و خون میں غلطان ہیں، زہرا کا لال مصطفیٰ کا نور نظر، شہزادہ گلکو کبا راکب دوش مصطفیٰ ننھے معصوم علی اصغر کو گود میں اٹھائے لیے آ رہے ہیں۔ ظلم کا تیر علی اصغر کے پیاسے حلق کو چیرتا ہوا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے بازو کو چھیدتا ہوا پار گزر جاتا ہے۔ گرتا ہوا خون امام علی مقام چلو میں اٹھاتے ہیں اور آسمان کی طرف پھینک کر عرض کرتے ہیں، یا اللہ، یہ تو ایک علی اصغر ہے، اگر 1000 علی اصغر ہوں تو ایک ایک کر کے تیرے نام پر قربان کرتا چلا جاؤں۔ اگر تیری رضا اسی میں ہے تو حسین بھی یوں ہی راضی ہے۔ جفا جو عشق میں ہوئی ہے، جفا جو عشق میں ہوئی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ
مزہ ہی نہیں۔ ماہ محرم کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو یہود کو دیکھا کہ عاشوراء کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ اچھا دن ہے، اسی دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل علیہ السلام کو ان کے دشمنوں سے نجات دی اور انہوں نے روزہ رکھا۔ اس وقت حضور علیہ السلام نے فرمایا تم سے زیادہ ہم موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، پس آپ نے روزہ رکھا اور رکھنے کا حکم دیا۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ فرضیت رمضان سے قبل عاشورے کے دن روزہ رکھا جاتا تھا۔ جب رمضان نازل ہوا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اب جو چاہے عاشورے کا روزہ رکھے اور جو چاہے نہ رکھے۔ حضرت ابن عباس اور ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کی ان دو روایتوں کے بعد ایک روایت امیر المومنین حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے بھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم رمضان کے علاوہ روزے رکھنا چاہتے ہو تو عاشورے کا روزہ رکھو کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ روایتوں کے بعد ایک روایت امیر المومنین حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے بھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم رمضان کے علاوہ روزے رکھنا چاہتے ہو تو عاشورے کا روزہ رکھو کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ اس میں ایک دن ایسا ہے جس میں ایک قوم کی توبہ اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی اور دوسری قوم کی توبہ قبول فرمائے گا۔ اور حضور علیہ السلام نے لوگوں کو رغبت دلائی کہ عاشوراء کے دن توبہ تنسوہن کی تجدید کریں اور قبول توبہ کی خواستگار ہوں۔ پس جس نے اس دن اللہ عز و جل سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہی تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ ویسے ہی قبول فرمائے گا جس طرح ان سے پہلوں کی توبہ قبول کی۔ حضرت شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب مناسبت با سنت میں لکھا ہے کہ ابن جوزی نے ابن عباس سے ذکر کیا کہ محرم کی 10ویں تاریخ وہ تاریخ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی، حضرت ادریس علیہ السلام کو بلند مرتبہ پر فائز کیا، اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ کو ٹھنڈا کیا، اسی دن حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی سے اتارا اور اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل فرمائی، حضرت یوسف علیہ السلام اسی دن قید خانے سے باہر آئے اور یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس آئی اور اسی دن حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا گیا۔ بنی اسرائیل کے لیے دریا بھی اسی دن پھاڑا گیا۔ جو شخص اس دن کا روزہ رکھے 40 سال کا کفارہ ہوگا۔ جس نے شب عاشوراء کو عبادت کی گویا اس نے 7 آسمان والوں کے برابر عبادت کی۔ ان روایات سے معلوم ہوا کہ محرم الحرام کی شان بہت بلند ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا میرا یہ بیان پسند آیا ہوگا۔ اگر ذرا بھی پسند آیا تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آنے والی ہر نئی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ فی امان اللہ۔